کہ جس وقت جنازہ اٹھتا ہے تو مردہ اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتا ہے یا لوگوں سے مردہ کیا کہتا ہے. تو جس وقت ملک الموت، حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے بندے کے پاس آتے ہیں تو وہ بندہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو سارے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اور فرشتے بھی اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس میں سے پہچان بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، اور بعض لوگوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو مردہ مرنے والا جو شخص ہوتا ہے تو اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے فرشتوں مجھے جلدی سے لے کے چلو، اور اس کی جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. لہٰذا جب اس نیک بندے کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میرے جنازے کو جلدی سے قبرستان لے جاؤ اور مجھے جلدی سے اصل ٹھکانے میں پہنچا دو، یعنی کہ قبر میں مجھے جلد سے جلد پہنچا دیا جائے. کیونکہ وہ نیک بندہ ہوتا ہے، اسے دنیا کے اندر وہ دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی. تو وہ یہ کہتا ہے، اب گھر والوں سے کہتا ہے، جو لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو اور مجھے قبر کے اندر مجھے میرے اصل ٹھکانے میں جلد سے جلد پہنچا دو. اور جو برا بندہ ہوتا ہے تو وہ چیخ و پکار کے ساتھ کہتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جو مردہ چیخ و پکار ہوتی ہے ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر اس کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اور انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس عذاب کو سنتی ہیں. تو جب مردہ کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میری تباہی، میری بربادی، میں نے اپنے گھر کو بنایا سنوارا، اب تم مجھے میرے اصل ٹھکانے سے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قبر کے اندر کہاں مجھے اندھیری کوٹھری میں لے جا رہے ہو؟ کہاں مجھے دفن کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو لہٰذا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ مجھے مت لے کے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، مجھے اندھیری کوٹھری میں نہیں جانا ہے. وہ بڑا الجھتا پریشان ہوتا ہے. لیکن اب کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کوئی کان ایسے نہیں ہیں جو مرنے والے شخص کی کوئی صدا یا آواز کو سن سکیں. تو وہ اپنے آپ میں یہ باتیں کہتا ہے، لیکن ہمیں یہ ساری باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے سے ہم کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں. تو لہٰذا یہ وقت تو ہر انسان پر آنا ہے، ہر شخص کو موت مرنا ہے، ہر شخص کو موت اپنے پنجے میں لے لے گی. لہٰذا جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے تو بڑے مزے ہی مزے ہوتے ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد قبر میں لے کے چلو، مجھے اصل ٹھکانے میں پہنچا دو، میں اس دنیا سے بور ہو گیا، میں اس دنیا سے پریشان ہو گیا، مجھے میرے اصل ٹھکانے پر یعنی قبر میں پہنچا دو. اور جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آرام اور چین کی نیند سلا دیا جاتا ہے. اور اس کے نیک بندے کے لیے اور بھی کچھ کنڈیشن اور بھی کچھ آپشن ہوتے ہیں. اگر وہ چاہے تو پرندوں کی پوٹوں میں سفر بھی کر سکتا ہے، اور چاہتا ہے تو وہ سو بھی جاتا ہے. برا بندہ جو ہوتا ہے تو وہ بڑا خطرناک پریشان رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، بیوی بچوں سے کیوں دور کر رہے ہو. لہٰذا جب لوگ اسے لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے پاس آگے سوال کرتے ہیں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. تو وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا. تو ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں. اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پھر اس شخص کے اوپر، اس گنہگار کے اوپر، کافر فاسق فاجر کے اوپر قیامت تک چلتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی، عالم برزخ کی زندگی یا میدان محشر یا پلسرات کی جو تمام وادیاں، جو ٹھکانے اور جو چیزیں آنے والی ہیں، ان تمام راستوں میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت نزا کے عالم میں ہم تمام لوگوں کو کلمہ میسر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.